جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارا آج کا جو ہے سوالات کچھ شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو کیا قرآن مجید سب کچھ ہے اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے جو کہ منکرین حدیث مطلق جو ہے وہ جو اہل القرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اس چیز پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ قرآن میں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ قرآن مجید کے کچھ مقامات جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں گے۔ وہ کہیں گے کہ قرآن مجید میں آتا ہے تبیان لکل شیء، دوسری جگہ میں تفصیل لکل شیء والی آیات پیش کی جاتی ہیں، اور اس سے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے کچھ سوالات ہیں، تبیان لکل شیء اور تفصیل لکل شیء، ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ سوالات ان کے سامنے رکھیں گے۔ تو سوالات جو ہے وہ اپنی ترتیب سے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے بہیمۃ الانعام یہ سوال کرتے ہیں، بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہیمۃ الانعام جو بیان کیا گیا ہے، اونٹنی اور اونٹ، گائے بیل، بکری بکرا، بھیڑ اور مینڈا۔ آپ لغت میں بھی دیکھیں اور یہی جانور ملیں گے آپ کو 8۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ جانور بہیمۃ الانعام ان کے علاوہ جو باقی جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں حلال ہیں یا حرام؟ مثلا کتا ہے، بلی ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، بندر ہے، ریچھ ہے، ہرن ہے، چیل ہے، بارہ سنگا ہے، بھینسا ہے، خرگوش ہے، کوا، چیل، دیگر کبوتر، فاختہ وغیرہ، آپ ان کے بارے میں حلال اور حرام قرآن مجید میں دکھائیں، پیش کریں۔ عقل کو نہیں دیکھنا یہاں بھائی، جب تم قرآن مجید کہہ رہے ہو تو حدیث کو نہیں مان رہے تو عقل کس بات کی دلیل بن سکتی ہے؟ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں، آپ وہ وضاحت ہی نہیں مان رہے، اور اپنی عقل کو کیسے آپ دلیل بنا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ قرآن مجید کی کوئی نص، کوئی دلیل، کوئی آیت، کوئی صورت، یہ حوالہ درکار ہے منکرین حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ